بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مذہب کا مبدا کیا ہے؟ اس کی اصل کیا ہے؟ مذہب کا اوریجن کیا ہے؟ مذہب کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے؟ ابتدا کیا ہے اس کی؟ اس سوال کو انسان نے اپنی پوری تاریخ میں 3 طرح سے آنسر کیا ہے۔ پوری تاریخ میں انسان نے اس سوال کو 3 طرح سے جواب دیا ہے۔ یعنی سوال جب یہ ہو کہ مذہب کی اصل کیا ہے، تو اگر آپ انسانی تاریخ میں یا انسان کی جو معلوم تاریخ ہے اس کو آپ پیش نظر رکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انسان نے اس سوال کو جواب دیتے ہوئے 3 اپروچز اختیار کیے ہیں۔ نمبر 1 کہ مذہب کی ابتدا یا انتہا یا مذہب خود ایک ہیومن پروڈکٹ ہے، انسان کی پیداوار ہے۔ انسان نے خود مذہب بنایا ہے، مذہب کو انسان نے خود بنایا ہے۔ یعنی بالفاظ دیگر خدا کو انسان نے بنایا ہے، انسان کو خدا نے نہیں بنایا۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ہیومن پروڈکٹ ہے، مذہب عقل انسانی کی پیداوار ہے یا انسان کی پیداوار ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان نے ہی خود خدا کا ایک تصور قائم کر لیا ہے، انسان نے ہی خود یہ ایک تصور گھڑ لیا ہے کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، انسان نے ہی یہ ایک تصور بنا لیا ہے کہ خدا نے مجھے پیدا کیا ہے۔ در حقیقت یہ انسان کا ہی ایک تصور ہے، اور انسان نے اپنے اس تصور میں خود کو مخلوق ظاہر کیا ہے اور ایک بنانے والا اس نے فرض کر لیا ہے۔ یہ بنانے والا وہ نہیں ہے جو انسان کو بنانے والا ہے، بلکہ یہ وہ ہے جسے انسان نے خود بنا کر اپنے سر پہ اسے سوار کر لیا ہے۔ مرنے کے بعد زندگی ہے، کائنات کو خدا نے پیدا کیا ہے، یا مذہب کی جتنی بھی امپلیکیشنز یا اپلیکیشنز ہیں، تمام مضمرات جتنے شرائط مذہب میں بیان کیے گئے، یہ سب انسان نے خود ہی وضع کیے ہیں، خود ہی بنائے ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ مذہب کی اصل کیا ہے؟ اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ مذہب انسان کی پیداوار ہے، انسان کے تخیل کی پیداوار ہے، ہیومن پروڈکٹ ہے، ہیومن پروجیکٹ ہے، انسانی پروجیکٹ ہے، انسان نے خود سے بنا لیا ہے۔ اس سوال کو دوسرا جواب اس طرح سے دیا گیا ہے، اس سوال کا دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ نہیں، بلکہ یہ مذہب مکمل طور پر خدا کی عطا ہے، یہ ایک الوہی پروجیکٹ ہے۔ خدا نے مذہب انسان کو عطا کیا ہے، انسان نے نہیں بنایا۔ یہ ہیومن پروڈکٹ نہیں ہے، بلکہ ایک ڈیوائن پروجیکٹ ہے، خدا کی طرف سے آیا ہے۔ اس نے بتایا ہے کہ میں ہوں اور میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، کائنات کو پیدا کیا ہے، مرنے کے بعد میں نے زندگی دینی ہے، اور میں نے دنیا میں جو تم نے کیا ہے اس کا تمہیں میں نے بدلہ دینا ہے۔ تو مذہب کی اصل کیا ہے؟ اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ اس کی اصل خدا ہے اور خدا نے انسان کو بنایا ہے۔ یہ مذہب پورے کا پورا ایک الوہی پروجیکٹ ہے، خدا نے بنایا ہے، خدا نے دیا ہے، انسان کو اس میں کوئی دخل نہیں۔ حتیٰ کہ خود صاحب مذہب مطلب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہو، جناب موسیٰ علیہ السلام ہو، کوئی بھی جو بھی صاحب مذہب ہے، اس نے اس بارے میں یہی موقف اختیار کیا ہے کہ یہ جو کچھ میں تم تک پہنچا رہا ہوں یہ میرا اپنا خیال نہیں ہے، اس میں میرے عقل کو کوئی دخل نہیں ہے،
میرے تخیل کو کوئی دخل نہیں ہے، یہ خدا نے فرمایا ہے اور میں ایک رسول ہوں، میں تم تک اس بات کو پہنچا دینے کا ذمہ دار ہوں۔ یعنی اب غور کریں گے تو یہ بالکل پہلی پوزیشن کے بالکل مخالف سے پوزیشن ہے۔ پہلی یہ تھی کہ انسان نے مذہب کو بنایا ہے، اور خدا کو انسان نے بنایا ہے، انسان کو خدا نے نہیں بنایا۔ یہ پوزیشن ہے کہ نہیں، انسان کا کوئی دخل نہیں ہے مذہب میں، یہ ٹوٹل الوہی پروجیکٹ ہے، خدا نے بنایا ہے اور رسول کے ذریعے اس نے انسان تک اسے پہنچا دیا ہے۔ یہ دو موقف ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ ایک ہے کہ مذہب آؤٹ اینڈ آؤٹ ہیومن پروڈکٹ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ مذہب آؤٹ اینڈ آؤٹ الوہی پروجیکٹ ہے، خدا کی دین ہے، خدا نے دیا ہے۔ اب یہ دونوں موقف ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ الوہیت انسانیت کی اور انسانیت الوہیت کی ضد ہے، دونوں کے درمیان کوئی نسبت نہیں ہے۔ خدا ہے تو انسان نہیں ہے وہ، اور انسان ہے تو وہ خدا نہیں ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ خدا اور انسان کے درمیان کوئی کامن گراؤنڈ موجود ہو، الوہیت اور انسانیت میں کوئی کامن گراؤنڈ موجود نہیں ہے۔ اس سوال کا ایک تیسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ نہیں، یہ صرف الوہی پروجیکٹ نہیں ہے، یہ صرف ہیومن پروڈکٹ نہیں ہے، بلکہ یہ بندے اور خدا کا ایک مشترکہ منصوبہ ہے۔ کچھ خدا نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا ہے، کچھ انسان نے اس میں کنٹریبیوٹ کرنا ہے۔ خدا نے اب تک جو کنٹریبیوٹ کرنا تھا کر دیا ہے، اب انسان قیامت تک اس میں کنٹریبیوٹ کرتا چلا جائے گا۔ یہ جو تیسرا موقف ہے کہ یہ بندے اور خدا کا ایک مشترکہ منصوبہ ہے، بالعموم مذہبی طبقے میں یا مذہبی طبقہ اس کانسیپٹ کو سب سے زیادہ فروغ دیتا ہے، سب سے زیادہ فروغ اس کو دیتا ہے، اس لیے کہ وہ کسی نہ کسی درجے میں الوہیت کے حقوق کو انجوائے کرتا ہے، الوہیت کے رائٹس کو انجوائے کرتا ہے۔ اس کانسیپٹ میں وہ الوہیت کے رائٹس انجوائے کرتا ہے، وہ خدائی حقوق اپنے لیے خاص کر لیتا ہے۔ یعنی وہ جو حق خدا کو حاصل ہے، کسی نہ کسی درجے میں اس کو بھی حاصل ہے۔ اب یہ ایک چیز ہے جسے احتیاط کے ساتھ سمجھنا ضروری ہے کہ انسانیت اور الوہیت کے درمیان کوئی کامن گراؤنڈ نہیں ہے جس کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان کوئی ریکنسائل ہو سکتا ہو، ریکنسائل نہیں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا جو اگر مذہب الوہی پروڈکٹ ہے، الوہی پروجیکٹ ہے، تو پھر انسان کو کوئی دخل نہیں اس میں، انسان جسٹ اس کا اسائنی ہے اور اس کا ایڈریس ہی ہے، انسان اس کا مخاطب ہے اور اس کا مکلف ہے۔ خدا نے فرمایا یہ کام کر، اس نے وہ کام کرنا ہے، خدا نے کہا یہ کام نہ کر، اس نے نہیں کرنا۔ اور اگر یہ الوہی پروڈکٹ نہیں ہے بلکہ ہیومن پروڈکٹ ہے مذہب، تو پھر خدا کے وجود کو انسان نے خود بنایا ہے۔ لیکن جو کانسیپٹ ہے، فیکچول کانسیپٹ ہے، وہ یہ ہے کہ الوہیت اور انسانیت کے درمیان کوئی کامن گراؤنڈ نہیں ہے۔ جب یہ کوئی کامن گراؤنڈ نہیں ہے تو یہ خیال کرنا کہ مذہب الوہیت اور انسانیت کا مشترکہ پروجیکٹ ہے، کامن پروجیکٹ ہے، یہ 100% غلط ہے۔ اور مذہبی طبقے میں یہ سب سے زیادہ پاپولر ہے، سب سے زیادہ پاپولر ہے۔ یہ مذہبی طبقے میں یہی تیسرا کانسیپٹ سب سے زیادہ پاپولر ہے، اور اس کی وجہ سے اب ہمارے ہاں ایک عجیب قسم کا تصور یہ آ گیا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خدا نے جو کچھ کہا ہے ہم اس کو مزید آسان کر سکتے ہیں، ہم اس کو مزید اپلائی کر سکتے ہیں، ہم اس کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں، ہم اسے چاہیں تو گھٹا سکتے ہیں، اسے چاہیں تو بڑھا سکتے ہیں۔ یہ حق صاحب مذہب نے کبھی اپنے لیے کلیم نہیں کیا۔ صاحب مذہب نے، حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لیے یہ حق کبھی نہیں کلیم فرمایا کہ اللہ کی طرف سے جو وحی آئی ہے اس میں کسی طرح کی کمی کر سکتا ہوں یا کوئی زیادتی کر سکتا ہوں۔ اس لیے جہاں تک مذہب کے متعلق یہ کانسیپٹ ہے کہ یہ کامن پروجیکٹ ہے،
اس کے لیے ہمیشہ یاد رکھیے ان تینوں جوابات میں ایک چیز ہمیشہ پیش نظر رہنی چاہیے اور وہ بہت ضروری ہے. یہ تینوں جوابات، ہر ایک جواب کانشیسلی یا ان کانشیسلی انسان ہی دے رہا ہوتا ہے، شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر. جب شعوری طور پر دیتا ہے تو وہ صاحب ایمان ہوتا ہے اور وہ کافر ہے، یہ صاحب ایمان ہے. اور جب انسان شعوری طور پر نہیں بلکہ غیر شعوری طور پر بعض چیزوں کو اپنے لیے خاص کر لیتا ہے، اب ان چیزوں کی حقیقت کو وہ نہیں سمجھ رہا ہوتا، تو پھر وہ یہ تصور قائم کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ الوہیت اور انسانیت میں کہیں ریکنسائلیشن ہو سکتی ہے، اور اس ریکنسائلیشن کے نتیجے میں مذہب بندے اور خدا کا مشترکہ پروجیکٹ ہے. یہ اس سوال کا اب تک جواب دیا گیا ہے. نمبر 1 کہ یہ الوہی پروجیکٹ ہے، نمبر 2 کہ یہ ہیومن پروڈکٹ ہے، نمبر 3 یہ کہ ان دونوں کے درمیان یہ ایک مشترکہ منصوبہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.